برکات طریق جو اس راستے میں آتا ہے اس کو کب برکات حاصل ہوگی، کب فیوز حاصل ہوگی، اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ تیسرا برکات طریق رعایت آداب کے بغیر میسر نہیں ہوتے۔ ہر چیز کے لیے ادب کی ضرورت ہے۔ جب اتنی بڑی خدمت کے لیے آئے تو اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ جب آدمی کرتا ہے تو پاتا بھی ہے۔ پورے خطوط اسی قسم کے ہیں جن کو ملا تھا کچھ طریق کا حصہ ہے، ان کے خطوط کو لوگوں نے جمع کیا، اور بہت سے ہیں۔ آج وہی خطوط ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ برابر ان خطوط کو پڑھتے تھے، لیکن وہ فارسی میں تھے، اردو میں ترجمہ اب ہوا ہے فارسی۔ بہت تمام علماء دیوبند وغیرہ رہتے تھے ان کے یہاں سے، سب بڑے بڑے وہ یہی سب زیادہ سناتے تھے، تھوڑا سا میں بھی سنا تھا۔ فرماتے ہیں کہ وصول فیض اور برکات طریق رعایت آداب کے بغیر میسر نہیں ہوتی۔ جب اس کی اہمیت ہوگی، ان مضامین کی اہمیت ہوگی، غور سے سنو گے اور اس کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دو گے تو حاصل ہوگا۔ یہ نہیں کہ سرسری طور سے آئے اور چلے گئے اور سب آپ کو برکات بزرگوں کے مل جائے۔ محنت مشقت لوگوں نے برداشت کیا ہے، تشریف لائے، یاد کیا، تب اس کے بعد یہ کتابیں لکھی، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں برکات طریق رعایت آداب کے بغیر میسر نہیں ہوتی۔ ادب خدا تک نہیں پہنچا، عدم رعایت عدم آداب میں ضرور ضرر کا پلہ غالب رہتا ہے۔ یعنی تم رعایت نہیں آئے ہو، لیکن آنے کا تم نے حق ادا نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے۔ حضرت علی کسی موقع فرماتے تھے آئے تھے جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے۔ بولے کہ آداب کی رعایت نہیں کیا تو ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ معلوم ہے کہیں جائے تو اس کے ادب کی رعایت جب آدمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو عنایت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے طالب کو رائگاں نہیں کرتا، جو اس کا طالب ہے اللہ ہی کے لیے آیا تو ضرور اللہ عطا فرمائے گا اس کو۔ ایک مرتبہ بھی کسی بزرگ کو گیا اس لیے کہ ہم کو اللہ کی محبت مل جائے، تعلق ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو محروم نہ فرمائے گا۔ اس بنا پر یہ خطوط جمع کی علماء کرتے رہے ہیں، بہت سے اور ہیں، ان کو ہم کو سنا ہی دینا ہمارے لیے کافی ہے۔ فرماتے ہیں برکات طریق کی برکت ہے، رعایت آداب کے بغیر میسر نہیں ہوتے۔ جب ادب کرو گے اس کے تو اللہ تعالیٰ ضرور عنایت فرمائے گا۔ ان کی صحبت میں گئے، جب بھی نہیں بھی رہے، عقیدت اگر تم کو ہے اور توجہ ہے تو اللہ تعالیٰ محروم نہ فرمائے گا۔ بہت عمدہ۔ وصول فیض اور برکات طریق رعایت آداب کے بغیر میسر نہیں ہوتے۔ بے ادب خدا تک نہیں پہنچتا۔ طریق کے لیے آیا بھی اور اللہ ہی کی بے ادبی، اس کے جو واسطے ہیں ان کی بے ادبی کبھی نہیں آتی۔ برکات طریق رعایت آداب کے بغیر میسر نہیں ہوتے۔ عدم رعایت آداب میں ضرر کا پلہ غالب ہے۔ آئے بھی اور تم نے ان کا احسان نہیں مانا، اس کی ادب کی رعایت نہیں کیا تو محروم کے محرومی واپس ہو جاؤ گے۔ آئے تو ضرور لیکن ادب کی رعایت نہیں کیا تو بے ادب محروم ماند فضل رب، بے ادب فضل رب سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ لکھنی ہے کہ تم ضبط اوقات میں کوشش کرو۔ تمہارے اوقات ضائع ہوتے، یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے، وظیفے تم نہیں پڑھتے، کچھ کرتے ہی نہیں،
اس سے کیسے حاصل ہوگا؟ دو چیزیں، پابندی اور دوسری ضبط اوقات. بہت اس کی اہمیت ہے. حضرت تھانوی کہتے ہیں بہت اس کی ضبط اوقات، کس وقت کیا کام کرنا ہے. حضرت تھانوی کہتے ہیں بہت مشہور ہے، کسی وقت وہ ملفوظات لکھا کرتے تھے. تو کوئی حضرت تھانوی کی بات تھی، کہا بھائی میں اس وقت یہ کام کرتا ہوں، یہ کام کر لوں گا تب آپ سے ملوں گا، یہ ہے لکھاؤں گا. تو معلوم ہوا کہ اپنے اوقات کے ضبط جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک کچھ کام نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ لکھنی ہے کہ تم ضبط اوقات میں کوشش کرو اور اہم امور میں وقت صرف کرو. فضولیات میں اپنے وقت کو صرف نہ کرو. جو اہم کام ہو، جو دنیا اور دین میں کام آنے والے کام، اس میں صرف کرو. آج کتنے واحد بیٹھے تو بیٹھے 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ 1 بجے 2 بجے ویسے ہی بیٹھے رہتے. میں جاتا رہا، میں بھی جاتا رہتا ہوں. بیٹھے ہوئے سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے، کچھ کام نہیں، صرف 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ رہنے کے لیے بیٹھے، کچھ کوئی کام نہیں سوائے کہ کبھی مونگ پھلی کھائے، کبھی یہ کھائے. یہ اوقات ہے. رد ہوتا ہے. میں گئے دیکھا چلے ختم کرو اس کو، لیکن نہیں، مجھے اتنے اوقات کے ضیاع ہے کہ میں نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ لکھنی ہے کہ تم ضبط اوقات میں کوشش کرو، اپنے اوقات کو ضبط میں رکھو اور اہم امور میں وقت صرف کرو. لکھنے میں، پڑھنے میں، ذکر میں، شکل میں. فضولیات بیٹھے ہوئے ہو 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ 15 گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں. میں بھی رہا یہی ہے، اسی جگہ ہم لوگ بھی رہتے ہیں، دیکھتے بھی رہتے ہیں. اپنے اوقات بھی کچھ ضائع ہو جاتے ہیں. اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہر وقت وظیفے پڑھتا رہے، لیکن لغو لایانی سب سے بڑی مضر چیز لایانی باتوں مشغول ہونا ہے. اس سے اپنی پوری زندگی کھو جاتا ہے. کوئی کام نہیں، صرف لایانی باتوں کے سب کے لیے بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے رہتے ہیں. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. یہ ہم لوگ کو رٹایا گیا ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. گوپا میں حضرت اوپر رہتے تھے، ماشاء اللہ. ہم لوگ نیچے رہتے تھے. اس میں سب مریانی جامی سب لوگ تھے. نیچے آئے 12 بج گیا تھا اور سب لوگ مشغول تھے بات چیت کرنے میں. حضرت آئے کہا تم اس وقت یہ سب کر رہے ہو تم لوگ؟ اچھا ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے حالات کے خط لکھا کرو. یہ موت سب کے لیے اپنے حالات لکھنا. طبیب کو، ظاہری ڈاکٹر کو تو لکھ نہیں پاتا، اتنے بڑے مدقق کے سامنے اپنے باطنی احوال کو لکھنا آسان نہیں تھا. تو اس کا حضرت نے یہ کہا کہ یہ لوگ جو گپ شپ کر رہے ہیں، اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو مشغول کیا جائے. تو واقعی مشغول ہو گئے ہم لوگ. یہ دیکھ نہیں ہوں گا. یہ دوسری بات یہ لکھنی ہے کہ تم ضبط اوقات میں کوشش کرو، اپنے اوقات کو منضبط کرو. جہاں چاہے 2 گھنٹہ بیٹھ گئے، 3 گھنٹے بیٹھ گئے، اس کا کیا جواب دو گے خدا کے؟ لایانی بات سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لایانی باتوں سے بچو. اس طریق اول لایانی باتوں سے بچو. یہ نہیں کہ بات نہ کرو، مقصد بات جیسا چاہو کرو، لیکن لایانی یعنی اس کا کوئی مقصد نہیں، اس سے بچو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. دوسری بات یہ لکھنی ہے کہ تم ضبط اوقات میں کوشش کرو اور اہم امور میں وقت صرف کرو. ایسا نہ ہو کہ وقت یوں ہی خرچ ہو جائے. کثرت اختلاط مردم سے بھی بچتے رہو، کیونکہ بے ضرورت میل جول باطن کے نور کو اندھیرا کر دیتا ہے. بہت عمدہ کہتے بے ضرورت زیادہ میل جول نسبت باطن کی رونق کو برباد کر دیتا ہے. یہ لفظ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. 3 گھنٹہ بیٹھے ہیں، ہنسی مذاق
اس کے بعد کوئی خوشی آپ کو میسر نہیں ہوگی، تھوڑی سی قدرتی ہی رہتی ہے آدمی کو. ویسے اس کی بہت خوشی. یہ حضرات وہ 7,000 خلیفہ تھے، 7,000 اسی ہندوستان میں مجدد صاحب کے خلیفہ تھے. بے ضرورت اپنے اوقات کو صرف نہ کرو. سب سے قیمتی چیز وقت ہے. ہر چیز کا بدل ہے لیکن وقت کا بدل نہیں. نے دیکھا ہے ابھی جلدی کہ رمضان کی قضا کر لیا کرو روزوں کی. کہا لیکن قضا نہیں ہوگی، وہ تو نام کے لیے. جس وقت میں روزہ رکھنا تھا آپ کو رمضان کے مہینے میں، روزہ تو اب لے آئیں گے، کھانا پینا چھوڑ دیں گے، وقت کہاں سے لاؤ گے؟ رمضان کا وقت شوال میں اگر تم نے رکھا، روزہ رکھ بھی لیا تو روزہ ہوا، لیکن جو رمضان کے برکات تھے وہ تو نہیں ملے. مطلب قضا بھی یوں ہی نہیں کرنا چاہیے. یہ میں نے ابھی جلدی دیکھا اس کو تو بیان کرتا رہتا پر کہا تم قضا بھی اگر کر لو تو قضا روزے کے ہوا ہے، اس وقت کا قضا نہیں، وہ تو ختم ہو گیا وقت. رمضان کا ایک وقت مبارک وقت ہے، اس وقت کو ضائع نہ کرو. یہ نہیں سمجھو کہ ہم قضا کر لیں گے 3 دن کے بعد کرتے ہیں، 2 مہینے کے بعد کریں گے. نہیں، قضا روزے کے قضا ہوگا، لیکن روزے کی جو برکات مہینے میں جو حاصل ہوتے تھے وہ تو نہیں ملے گا. خواجہ وہ 7,000 خلیفہ تھے ان کے، 7,000 ہندوستان میں. رنگ دیا. اصل تو کام انہوں نے کیا. مجدد صاحب تھے، انہوں نے کام کیا، اصل تو کام انہوں نے کیا ہے. بالکل دین الہی غالب آ چکا تھا، دین الہی اکبر کیا، انہوں نے آگ ختم کر دیا اس کو. پھر اس کو انہوں نے فروغ دیا. 7,000 جن کے خلیفہ، تبھی تو کام ہو گئے ہندوستان میں. حضرت دوسری بات یہ لکھ رہی ہے کہ تم ضبط اوقات میں کوشش کرو اور اہم امور میں وقت صرف کرو، اور ایسا نہ ہو کہ وقت یوں ہی خرچ ہو جائے. کثرت اختلاط مردم سے بچتے رہو، فضول لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بچتے رہو. گھنٹوں گزر جائیں گے اور کوئی کامیابی نہیں ہوگی بلکہ نقصان ہوگا. بیٹھتے ہیں لوگ، جانتے ہیں، تو آتے جاتے ہم لوگ بھی رہتے ہیں بیٹھے ہوئے، 1 بجے 2 بجے یوں ہی بیٹھے ہوئے. کبھی سمندر کے کنارے دیکھے ٹہل رہے تھے. سب کی قضا ملا، وقت کی قضا نہیں. لوگ کہتے ہیں رمضان کی قضا کر لیا. کہا کیا تم قضا کرو گے؟ رمضان خالی بھوک پیاس کا نام نہیں ہے. اس وقت کے بھوک پیاس کو چھوڑنا، وہ کہاں سے لاؤ؟ اس وقت کو کہاں سے لاؤ گے؟ در حقیقت قضا نہیں، وہ تو نقل قضا ہے. رمضان کے وقت چھوڑ دینا روزے کو، پھر دوسرے وقت کرنا. کہتے ہیں کہ قضا کر دیا. کیا قضا کیا؟ رمضان کے روزے کا وقت ملا تم کو، جب وقت نہیں ملا تو قضا بھی ملا تمام رہی. سمجھے؟ دوسری بات یہ لکھنی ہے کہ تم ضبط اوقات میں کوشش کرو اور اہم امور میں وقت صرف کیا کرو. ایسا نہ ہو کہ وقت یوں ہی خرچ ہو جائے. کثرت اختلاط مردم سے بچتے رہو. ہمارے حضرت برابر سناتے تھے مجلس میں یہ مکتوبات، ہم لوگ بھی چاہیے. اس وقت تو فارسی میں تھا، تو اردو ہو گیا ہے، بہت آسان کر دیا ہے. کثرت اختلاط مردم سے اس طرح بچتے رہو، کیونکہ بے ضرورت میل جول نسبت باطن کے رونق کو برباد کر دیتا ہے. بے ضرورت میل جول کو باطن کی رونق، نورانیت کو برباد کر دیتا ہے. بے نیت صالحہ مخلوق سے زیادہ ملنا جانا خالق سے انقطاع کا سبب بن جاتا ہے. بلا ضرورت اگر یوں ہی فضول مخلوق سے ملتے ہو، اتنا وقت اللہ کو دیتے تو کیا پاتے ہیں؟ بے ضرورت کر رہے ہیں، ضرورت پر ملنے جلنے سے منع نہیں فرما رہے ہیں. بے ضرورت. ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ بدون صحبت سے، بدوں کی صحبت سے پرہیز کرو.
اور نیکوں کی صحبت بھی اتنی رکھو کہ حق عز و جل سے انقضا نہ ہونے پائے. نیکوں سے بھی اتنی صحبت ہونی چاہیے کہ اللہ کا وظیفہ نہ چھوٹے. جو بتلایا اس کو پورا کرو، یعنی کہ وہاں بیٹھے بیٹھے وہ سب کرتے رہو، چاہے وہ پیر ہی کیوں نہ ہو. پیر لوگوں کے لیے غب سب کرنا جائز تھوڑا نہ ہو جائے گا. تو سب کے لیے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. حدیث صریح حدیث. ایک بزرگ سے کسی نے کہا خلیفہ دے کہ آپ فلاں کے صحبت میں جاتے ہیں؟ کہا نہیں میں نہیں جا پاتا، مجھے فرصت نہیں. میں نے ایک چیز پر عمل کرنا چاہا، اب تک نہیں کیا تو میں کیا جاؤں. ان کے یہاں سنا تھا انہوں نے ایک بار من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. آدمی کے حسن اسلام سے یہ کہ لا یعنی باتوں کو ترک کر دے. کہا اسی پر میرا عمل نہیں ہو سکا تو میں کیا جاؤں ان کے خدمت میں. اللہ ہم سب لوگوں کو طریق پر رکھے. اللہ تو دینے کے لیے تیار ہی ہے، تیار بیٹھا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رات میں دن میں اللہ کی طرف سے ندا ہوتی رہتی، ہر من مستغفرین، کوئی مستغفر مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ جس کی میں مغفرت کروں. جو بندہ کرتا ہے، جو اللہ کی طرف سے ندا ہوتی رہتی ہے، کوئی مستغفر ہے استغفار طلب کرنے والا. ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ بدون صحبت، بدوں کی صحبت سے بچو اور نیکوں کی صحبت میں اتنی رکھو کہ حق عز و جل سے انقطاع نہ ہونے پائے. نیکوں کے ساتھ بھی اتنی دیر بیٹھو اس میں فضول باتیں نہ ہونے پائے، بلکہ نیکوں کی صحبت اختیار کرو، لیکن وہ بھی حد کے اندر ہونا چاہیے. اللہ یہ سب طریق کی باتیں ہیں، اس سے ہمارے بزرگان پہنچے اور اسی پر وہاں پر اجر و ثواب ملے گا. ہمارے لیے اس وقت کو اس نے چھوڑا، ہمارے ذکر کے لیے، ہم سے تعلق کے لیے. آج ان چیزوں کا احتیاط بہت کم ہے. اوقات کو ضائع کرنے کی عام عادت ہو گئی ہے. اوقات کو ضائع کرنا، روپیہ پیسہ کے ضائع کرنا اتنا مضر نہیں جتنا اوقات کو ضائع کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر، بلکہ دین و ایمان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.